فقط اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا آرڈر دیا گیا ہے، وَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا آرڈر ملا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ جب سب سے پہلا مسلمان میں ہوں تو پھر میرے لیے تو اس آرڈر کو تسلیم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس جملے کی بھی وضاحت کیجئے، کیونکہ یہ مسلمین کا لفظ جو ہے یہ تو حضرت نوح بھی کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کہہ، سورۃ الانبیاء یا مختلف رسول، ہر نبی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نحن مسلمون۔ جی بڑی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو یہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان حق کا ہے نا، جو منزل من اللہ ہے، جتنے بھی سچے دین ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اسلام ہی جی، ہے۔ ان سب نے انبیاء نے کہا ہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن نے حصر کے ساتھ کہہ دیا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک جتنے بھی دیا وہ اسلام ہی ہے۔ اس کے وقتی ٹائٹل الگ ہیں، کچھ تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن دین سارے مسلمان ہیں، حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، سارے مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود میرے نبی کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، تو وہ کیسے ثابت ہوگا کہ سب سے پہلا، حالانکہ آدم پہلے مسلمان، حضرت تو میرے ابراہیم نبی علیہ نے فرمایا السلام، نا بھائی، میں تو اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا بے شک۔ جب آدم علیہ السلام آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، بالکل۔ جب ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اپنی خلقت کی طرف اشارہ کیا، جو تخلیق ہے، اور تخلیق میں چونکہ حضور کائنات کی ہر چیز سے پہلے، آدم سے بھی پہلے ہیں، اور اس وقت نور مصطفیٰ اللہ کی حمد کرتا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا تھا، اور اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا تھا، لہذا مسلمان تو حضور کا نور اسی وقت سے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ ہم جیسے دوسری قوم لے آتے ہیں، جیسے یہ ہم قوم لے آئے ہیں ایک اور قبیلے سے، جیسے حضرت اسحاق، وہ اس میں بنی اسرائیل میں انبیاء آتے پھر بنی اسماعیل میں آخری نبی جو ہیں وہ آئے، تو اللہ پاک نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اسی سورہ مبارکہ میں، جو کہ بڑا خوبصورت اشارہ ہے۔ عشر کی وضاحت بھی تھوڑی سی کر دیجئے کہ میں اس کو صرف ایک جملے میں یہ پورا کر کے، تو یہ جو ہے نا، یہ کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، قربانی سب اللہ کے لیے، اس میں اخلاص کا در حقیقت حکم دیا گیا، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں، آپ کے سجدوں میں، آپ کی تلاوت میں، آپ کے صدقہ خیرات میں امیزش نہ ہو کسی بھی چیز کی، ایون کہ یہ جو ریاکاری، دکھلاوا، آپ کے قول قرار میں، آپ کے عہد و پیمان میں، آپ کی ڈیوٹی ادا کرنے میں، یہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے، ہمارے ناظرین نے سنا ہے، اللہ کی ایک نیک بندی تھی، تو اب وہ یہاں تک کہا کرتی تھی کہ اللہم ان کنت اعبدک طمعا فی الجنہ فاحرمنی منہا وان کنت اعبدک خوفا من النار فالقنی منہا وان کنت اعبدک لوجہک الکریم فلا تحرمنی من رؤیتہ۔ یا اللہ، اگر تیری رابعہ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتی ہے تو مجھے اس کے قریب بھی نہ جانے دینا، اور اگر جہنم کے ڈر سے کرتی ہے تو ضرور اس کا ایندھن بنانا، اور اگر عبادت فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہے اور تو جانتا ہے میں فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہوں، تو پھر روز محشر مجھے اپنے دیدار سے محروم ہے۔ یہ ہے اخلاص کا اعلیٰ درجہ۔ عشر جو ہے، جس طرح زکوٰۃ اور عشر ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء، مساکین، یتامہ، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کا حق رکھا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ کوئی بھی فصل کٹے گی تو اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر میں جائے گا۔ زمین کی پیداوار پہ جو ہمارا باقی مال دولت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ آپ جانتی ہے 2.5% ہوتی ہے، 100 میں سے 2.5 روپے اور لاکھ میں سے، اور یہ جو عشر ہے یہ زمین کی پیداوار پہ ہوتا ہے اور 10واں حصہ ہے۔ اور ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بارانی ہوتی ہیں اور ایک نہری ہوتی ہیں۔ یہ جو نہری زمینیں ہیں یا جن میں بھی پانی دام سے، پیسوں سے، پیسے خرچ کر کے لگایا جاتا ہے، ان پر ہوتا ہے نصف عشر، اور جو بارانی جن پر پانی خود بخود برسے اور اس میں اگ آئے جس کی ملکیت، اس پر ہوتا ہے عشر۔
اس پر ہے 10واں حصہ، اور جہاں پانی پیسوں سے لگایا جائے اس پر ہوتا ہے نصف عشر 20واں حصہ۔ یہ زمین کی پیداوار پر، غلے پر، جو بھی چاہے گندم اگے چاہے چاول اگے، اس میں کوئی استطاعت کی قید نہیں ہے، جو جس کی بھی جتنی بھی زمین ہو، کسی کی فرض کیا صرف 1 کلہ زمین، تھوڑی سی زمین ہے، کسی کی 1 مربع زمین ہے، تو وہ دونوں پہ لاگو، پیداوار جتنی بھی پیداوار جتنی بھی ہے، اور چاہے مالک ہو چاہے مزارع ہو، اچھا چاہے ٹھیکے پہ لے کے کام کر رہا ہو، جو اتنی پیداوار اپنی تقسیم جو اس کے حصے میں جو اسے مل گیا، ٹھیک، اب جو اس کی ملکیت میں، اور اس میں اخراجات نکال کے ٹھیک ہے، جتنے اس پر اخراجات ہوئے ہیں۔ آج کل میں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو ہمارے بیچارے زمین ٹھیکے پر یا حصے پر لے کے کاشتکاری کرتے ہیں، تو اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ جو غلہ ان کی ملکیت میں آتا ہے وہ پورے بھی نہیں ہو پاتے، لہذا ان پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اخراجات نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس بچے پیداوار، وہ کوئی بھی زمین ہو، تو اگر اس کو پانی آپ نے پیسوں سے نہیں لگایا، پھر اس پر 10واں حصہ ہے، پیسوں سے لگوایا۔ اچھا، اس میں جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، شیطان نے کہا میں تیری راہ میں بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا تیری راہ سے، اچھا اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ان لوگوں، سورہ اصحاب اعراف کا بھی بیان ہے، اس کا بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ، اور میرے لیے بھی کہ وہ کون ہے، اور یہ بھی پھر کہ کچھ ایسے جو وہاں پہ جائیں گے جب ہم لوگ پیش ہوں گے تو وہ کہیں گے ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمیں تو یہ جو ہمارے پہلی جماعتیں ہیں نا، انہوں نے بہکایا تھا، ان کو دگنا عذاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ پھر جو بہکاوے میں آ جائیں، یہ جو سادہ لو لوگ ہیں جو نہ توحید کو اس طرح سے سمجھ سکیں، کیا ان کے اوپر بھی جرم اسی طرح سے ہے؟ یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ توحید میں خالص ہونا، اللہ کی خالص عبادت کرنا ضروری ہے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایمان لانا اور اللہ کو ماننا، ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، معبود برحق ماننا، یہ تو ضروری ہے ہر انسان پر۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہاں کہا ہے کہ اگر بالفرض کوئی انسان دنیا کے اس کونے پر ہے، پہاڑ کی چوٹی ٹاپ پہ بیٹھا ہے جہاں کوئی مبلغ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو اس پر بھی توحید کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ توحید کے مظاہر اور دلائل اور اس کے کیا کہتے ہیں آپ بینات جو ہیں، وہ تو کائنات کے گوشے گوشے میں موجود ہے، اور عقل جو ہے جب بالکل خالی ہو جائے تو اس وقت اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ کے سائنسدان ہیں وہ ساری زندگی دہریت میں گزارتے ہیں، اور تخلیقات کرتے کرتے اینڈ پہ جا کے وہ اللہ کو مان لیتے ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز بول کر اللہ کے وجود کا اعلان کرتی ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ کوئی بھی سوال سے مبرہ نہیں ہے اور بری الذمہ نہیں ہے۔ فرمایا جن کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول، ان سے بھی میں ضرور پوچھوں گا، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھوں گا۔ اب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اپنا فریضہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ پھر جب وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کر دی تھی، پھر اللہ ان سے پوچھے گا جن کی طرف بھیجے گا کہ آپ بتاؤ تمہارے پاس کیا عذر رہے گا۔ اب پھر ایک جگہ پر یہ بھی آیا کہ وہ انکار کر دیں گے، کچھ وہاں بھی انکار کریں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی مبلغ اور کوئی پیغام نہیں آیا تھا، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے بہکایا تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دگنا عذاب بالکل یہ کہیں گے کہ انہوں نے بہکایا تھا۔ تو اچھا، تو ایک اس کا جواب یہ ہے کہ جو معبودان باطلہ جن کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے بہکایا تھا، وہ اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں انکار کر دیں گے، اپنی برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم بری الذمہ ہیں۔ یہ خود بخود جو کل ہم نے ڈسکشن کی تھی اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اور وہ انکار کر دیں گے کہ میں نے کب کہا تھا۔ اب وہ یہ ہے کہ جب انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ لائے گا، اور گواہ کن کو لائے گا؟ نبیوں پر گواہ کن کو لائے گا؟ گواہی کے بغیر تو فیصلہ نہیں ہوتا نا، کہ نبیوں کو اللہ فرمائے گا کہ گواہ دو کہ تم نے تبلیغ کی تھی، تو وہ کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہماری گواہ ہے۔ حیران کن بات نہیں ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ قرآن کے دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر آیت ہے۔ یعنی پہلے نبی کہیں گے کہ ہمارے گواہ تیرے نبی کی امت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہاں وہ دور تو پہلا ہے، ہم تو آج ہم کیسے گواہی دیں گے؟ تو اس وقت وہ دوسرے کہیں گے کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، یہ تو گواہی کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی، قبول نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ پھر لاؤ اب میرے محبوب کو۔ تو جب محبوب کہیں گے کہ یہ گواہی تو مجھ سے سن کے دے رہے ہیں، اب کوئی انکار نہیں کر سکے گا، نہ نبی نہ نبیوں کی امتی، کیونکہ گواہی مکمل ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے ہاں یہ نہیں تھے، ان کے نبی تو ہر دور میں تھے،
بالکل ان کے نبی تو ہر دور میں تھے تو حضور کی گواہی پر فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. سو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سمیٹ سکیں ان موضوعات کا ایک احاطہ کر سکیں جو کہ 8ویں پارے میں بیان ہوئے. یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا, جو آپ کی سمجھ میں آیا وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. فی الوقت بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم A+ کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں دوبارہ آپ کو دیکھنے کی منتظر ہیں. خوش آمدید A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں. آج 8واں روزہ ہے اور دیکھیے 2 دن کے بعد ہی رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہماری مغفرتوں کا جو عشرہ ہے, دوسرا عشرہ, وہ شروع ہو جائے گا. پتہ بھی نہیں چل رہا وقت گزرتے ہوئے, اور اتنے اللہ تعالیٰ نے موسم کی بھی سہولت رکھی ہے, ہر طرح سے آسانی رکھی ہے. سو بہت ساری دعائیں کہ یہ جو ایک مشکل اور پریشانی ہے اس وقت, تنگ دستی اور مفلسی کی صورت میں جو کاروبار بند ہیں, اور ایک جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے آزما رہا ہے, اور دوسرا جو بیماری کی آزمائش ہے, یہ جو وبا کا سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نجات بخشے. آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہمارا چننا صاحبہ نے. پاکستان کا ایک بہت مشہور نام اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت آواز اور انداز عطا کیا ہے. تھینک یو فار جوائننگ. شہزاد مدنی صاحب کا آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور کی کر رہی ہیں یہ کرنٹینہ اور سیلف ڈسٹینسنگ؟ بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ کرنے سے میرا خیال ہے کہ اللہ پاک سب کو بچائے. دعا گو بھی ہوں سب کے لیے کہ جو اس بیماری میں مبتلا بھی ہوئے ہیں وہ جلد صحتیاب ہوں, اور ہم سب کو پروردگار اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. شہزاد مدنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے تو کعبہ کے اوپر خوبصورت ہمارا فیوریٹ کلام جو ہے, نہیں آپ نے آج اس کو بیان ہی ایسے کیا کہ میری فیلنگز وہ جو آخر میں لبیک اللہم لبیک, میری دل تھا کہ وہ بڑی آنر جاتا, آنر لیکن ہم نے یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہ ماحول جو ہے نا وہ انجوائے کیا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے تشریف لانے کا. تھینک یو ویری مچ. اچھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارا چننا صاحبہ ایک کلام جس سے آپ اپنی جو ہے آج کی ٹرانسمیشن میں آپ اپنی حاضری جو ہے جی بسم اللہ. ضرور ضرور. حضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں, بحضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں.
मेरा नुत्क आरियो बेजुबान बाहुजूरे सरवरे सरवरा बजनाबे मुरसले मुरसला मेरी फिक्र आजिज़ो नातवा मेरा नुत्क आरियो बेज़ुबान मेरा नुत्क आरियो बेज़ुबान मेरा नुत्क आरियो बेज़ुबान यानी वो एक जान को पिघला देने वाले मराहिल थे और वो माहौल था और जो कुछ वाक़यात ग़ज़वा उहद के। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और आयशा तेरी कौम से मुझे बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंची। और उसमें फिर आपने फरमाया कि एक वक्त वो था जब ताइफ का एक सरदार था इब्ने आब्द, जिसको मैं दावत देने के लिए जब गया और मैंने जिस अंदाज में जिस इखलास से दावत दी थी और उसने उसको मुस्तरद कर दिया, तो उस वक्त मेरी जो कैफियत थी और मेरी तबीयत पर जो गरानी थी वो तो ग़ज़वा उहद वाले दिन भी नहीं थी। फरमाते हैं फिर वापस आते एक मकाम था, जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त फिर मेरी तबीयत में जरा सी फरहत और थोड़ा सा वो बोझ हल्का हुआ और मेरे ऊपर बादल ने साया किया। तो मैंने जब पलट के देखा तो वो जिब्राइल अमी थे। तो जिब्रील ने सलाम अर्ज किया और उस वक्त ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हमने आपका दावत देना भी देखा है और उनका इनकार करना भी देखा है। अब आप हुक्म फरमाइए, ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है। सर पत्थर मार मार के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन को इस दर्जे लहूलुहान कर दिया कि नालैन मुबारक खून से भर गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बाश लड़के पीछे लगा दिए और वो पत्थर मारते थे और वो हुटिंग करते थे। और आप अंदाजा लगाए ना कि अल्लाह का महबूब हो और मकसूद कायनात और बाइस तख्लीक और वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ आपको तौहीद आपको देने के लिए आए। आप फिर अगली शान रहमतुल्लिल आलमीन देखिए कि वो फरिश्ते ने भी सलाम किया जो पहाड़ों था, या अल्लाह मुझे, या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और ये पहाड़ मेरे ऑर्डर के ताबे हैं, आप इशारा करें तो इस बस्ती को, ताइफ वालों को दो पहाड़ों में कुचल दिया जाए। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, शायद इनकी नस्लों में लोग ऐसे आए जो अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करें। तो जनाब वाह वाह वाह। अब आप देखिए इतने हरीस थे, लेकिन सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं गजन पहुंचा सके। आगे देखिए रसूल नहीं शहीद हुए तो नवासा रसूल शहीद हुए। मतलब बाज नहीं आए वो लोग अपनी उस मुखासमत से, अपनी उस दुश्मनी से। ये बाज आने वाली बात ही नहीं है। सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बो लहबी। ये हक और बातिल का टाकरा और मारका राई ये अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। आगे कौन सा नहीं होना, ये होना है, ये कोई अचंभे की बात नहीं और ना परेशान होने वाली बात है। असल बात तो ये है कि हर दौर के खुशबख्त और खुशकिस्मत वो लोग हैं जो अपना वजन हक के पलड़े में डाल देते हैं, और फिर उससे भी बड़े खुश नसीब वो होते हैं जो हक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला तो कुदरत रखता था ना कि वो अपने महबूब के नवासे को बचा देता। यहाँ जब कहा गया कि पहाड़ों में कुचल दिया जाए, लेकिन बड़े लोग बड़े मकासद के लिए आते हैं और वो बड़े रुतबे पा के दुनिया से जाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं इसी के। अच्छा जनाब, मेरी समझ के मुताबिक अब जो अल्लाह पाक के एक बयान हुआ एक मौजू का कि आप मोजज़ात मांगते हैं आपसे। अल्लाह पाक ने शैतान का किस्सा सुनाया हमें, शैतान का कैसे उसने वर्गलाया, कैसे उसने बहकाया और ये कहा कि मैं राह में बैठूंगा और इनको इनकी राह से बहकाऊंगा और इनको अपने पीछे लगाऊंगा और मुझे इसके लिए मोहलत दी जाए। वो मोहलत इसे मिली इसी पारे में है, इसी पारे में और अगर सूरह आराफ में। हाँ जी। और फिर उसके बाद तवातर के साथ 5 कौमों के वाकयात बयान हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का
حضرت عاد سمود جی، اور جی۔ پھر قوم صالح عاد، قوم سمود، قوم قوم لوط، لوط، قوم جی، جی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، جی۔ مدائن والوں کا واقعہ، سو یہ تمام واقعات بیان ہوئے کہ اونٹنی پتھر میں سے نکلتی دیکھ کر بھی باز نہیں آئے، مطلب پیغمبروں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک شان بیان ہے کہ وہ اس نے تمام ہسٹری، اسی سے ہی پہلا کوسچن بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا اور ہم اسی پہ آ رہے تھے، اور پہلی آیت میں ہی آیت نمبر 111 جو المائدہ کی، اس میں یہی بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ اس طرح کے ہیلے بہانے عذر تراشتے ہیں، اور جب ایک نشانی دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے جب وہ کوئی بھی معجزہ مانگتے تھے، میرے نبی دکھا دیتے تو پھر کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ پہلے انبیاء کو بھی ایسا کہا گیا، اور یہ جن 5 قوموں کے آپ نے نام لیے، ان اقوام نے اپنے انبیاء کرام کو اس قدر ستایا، اس قدر دکھ دیے ہیں، اور انبیاء کرام نے ان کی ہر فرمائش پوری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروائی، لیکن اس کے باوجود نہ وہ ایمان لائے اور نہ عذاب سے بچ سکے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایمان لائے لیکن بعد میں وہ عذاب کا شکار ہو گئے کیونکہ نافرمانیوں میں پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں، پہلی آیہ کریمہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، فرمایا کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے اٹھ کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ میدان معاشر جس کا یہ انکار کرتے ہیں ہم پورا نقشہ کھینچ کے ان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیں، یہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اس نے ایمان کسی صورت میں نہیں لانا، اور جس کے مقدر میں ایمان لانا ہے، لکھا ہوا ہے، اس نے ایمان لانا ہے۔ تو محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ محبوب آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، منزل پر پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ در حقیقت اس طرح کی تمام آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ محبوب آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں، میں جانتا ہوں۔ ایک آیت میں یہاں 12ویں پارے میں ہے، وہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ساری کائنات ہدایت پر جمع ہو جاتی۔ بالکل، ہاں۔ اور ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے، ان میں اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا اور اجالا، دن اور رات، جھوٹ اور سچ، ٹھیک ہے، نشیب اور فراز، اور اسی طرح حق اور باطل، یہ سارے کے سارے حکمت خداوندی کے تقاضے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا سر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے واضح کر دیا، اگر تو چوائس کا کوشچن ہے کہ آپ اختیار کیا کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگر حق کو حق تو اس پہ قائم ہوتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جی بالکل، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سینس عطا کی، شعور عطا کیا، ادراک عطا کیا۔ ہمارا اور دیگر جو اینیملز ہیں ان کا فرق ہی صرف ایک بات سے ہے، ٹیکنیکلی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، باقی حیوان وہ بھی حیوان ہم بھی ہیں، لیکن وہ ناطق نہیں۔ اب ناطق کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس فکر اور شعور کی صلاحیتیں ہیں، یہ امتیاز کر سکتا ہے، یہ ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دوراہے پہ کھڑا کیا ہے، ہم نے اس کو اچھا بھی دکھا دیا، برا بھی دکھا دیا، اور شعور بھی دے دیا ہے۔ یہ بتا دیا اگر اس راستے پر چلو گے تو اس کا انجام یہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو اس کا انجام یہ ہے۔ یہ آپ نے بڑا باریک اشارہ کیا ہے کیونکہ آپ کی دلچسپی ہے، آپ سٹڈی کرتی ہیں، اور اس لیے یہ ذہن میں لوہے ذہن پر یہ سوالات ابھرتے ہیں۔ سوال آپ کے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر جن کی تقدیر میں ایمان لانا لکھا ہے یا ایمان لانا نہیں لکھا تو پھر یہ تبلیغ یا ان چیزوں کا فائدہ کیا؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راہ پر کھڑا کیا، شعور دیا، اور دو راستے، اور ان دو راستوں پر چلنے کا انجام بتایا۔ اس کے بعد کہا اب اپنے فکر اور شعور سے فیصلہ کرو، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ فطرت میرے رب نے ازل سے کسی کی سلیم بنائی ہے، کسی کی نہیں۔ جن کی فطرت سلیم ہے
وہ بائی چوائس اپنی فکر سے سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور پھر وہ جنت کے مستحق ہیں. بالکل سے بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے. آج ہم 8ویں پارے کے مضامین جو ہیں ان کا احاطہ کر رہے ہیں، جس میں 5 اقوام کے قصے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور اگلے حصے میں آپ کو یہ تمام واقعات جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں ان کو ایک جگہ پہ سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن ابھی ہم ان موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں اور یہ جاری ہے، ساتھ رہیے گا. رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ مدنی صاحب. ماشاءاللہ. اچھا جناب مفتی صاحب، اس میں بہت ہر سورہ ایک اسے آیت مبارکہ کہتے ہیں اس لیے ہیں، یہ ایک نگینہ ایسا ہے کہ اس کی تشریح اور اس کو سمجھنے میں عمر گزر جاتی ہے. ایک تو عشر کا بیان ہوا، آج کل گندموں کی کٹائی کا موسم ہے، یہ بتا دیجیے گا جو فیوڈلز ہیں، جو لوگ ہیں، جو اس کی تھوڑا سا، اور دوسرا میرا جینا مرنا میرے رب کے لیے ہے، یہ جو خلوص عقیدے کا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور آپ کے سامنے ابھی میں نے کعبۃ اللہ کی پوری تاریخ پڑھی ہے، اس میں مسلمان ہی آ کے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرتے رہے، اس کا انہدام کرتے رہے، قریشی اپنی طرح سے بناتے رہے، ابراہیمی طرز سے ہٹاتے رہے،
मतलब हर एक शख्स जो है वो बरसरे पैकार ही रहा है हमेशा इन तमाम मामला, इसको कैसे हम समझें जब मुसलमान ही मुसलमानों में इस तरह के जो है वो काम करें। बड़ी अहम बात है ये जो आया करीमा जिसकी रोशनी में आपने बात की, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। बात अप्रोच की है ना, और हर बंदे की अप्रोच एक जैसी नहीं हो सकती। तो अप्रोच अपनी अपनी तो चलाने का हुक्म ही नहीं है रब्बुल आलमीन के लिए, तो बस फिर उसका कहना उसके मुताबिक। तो इसीलिए फिर अगर सारे एक जैसे हो जाए तो फिर दराजात का फ़र्क ना हो, फिर जहन्नम और जन्नत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, फिर जन्नत के दराजात का तफावत जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए ऑर्डर तो मानना है, लेकिन सारे उस ऑर्डर के सामने उस सरेंडर तो नहीं ना करते, बगावत भी करते हैं और नाफरमानियाँ भी करते हैं, मासियत भी करते हैं, इंसान है। तो सबसे जो आला दर्जा और अल्लाह के कुर्ब का और अल्लाह की रज़ा का और इखलास का वो अल्लाह के नबियों को हासिल है। बेशक। और वो इस आयत करीमा में बयान हुआ कि कुल महबूब आप फरमा दीजिए इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरी ज़िंदगी व ममाती और मेरी मौत लिल्लाह फ़कत अल्लाह के